اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری کمائی ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہی ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہمارا گھر رزق سے بھر جائے اور حرام یا حلال کی کوئی تمیز نہ ہو؟ کیا ہم نے دولت کو مقصد بنا لیا ہے؟ آج اگر حساب ہو تو کیا ہماری کمائی ہمیں جنت کے قریب لے کے جائے گی یا دوزخ کے دروازے پر؟ آج کا انسان عجیب دوڑ میں لگ چکا ہے اور یہ دوڑ ہے دولت کی، اور افسوس تو یہ ہے کہ اب یہ دوڑ صرف انسان خود نہیں دوڑ رہا بلکہ گھر والے بھی مجبور کر رہے ہیں کہ بس جس طرح سے بھی کمانا ہے کماؤ۔ کیا واقعی دولت ہر مسئلے کا حل ہے؟ یا ہم نے دولت کو وہ مقام دے دیا ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا؟ قرآن پاک ہمیں خبردار کرتا ہے کہ زیادتی کی چاہ، دولت کی ہوس تمہیں غافل کرتی رہی یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے۔ سوچئے، قبروں میں کون سا بینک بیلنس ساتھ جائے گا؟ کون سی جائیداد ہوگی؟ کون سا پلاٹ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال تھوڑا بھی ہو تو بہت اور حرام زیادہ بھی ہو تو ہلاکت۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کماتے وقت ضمیر کو مار دیا جاتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ہر خواہش جو حد سے بڑھ جائے انسان کو غلام بنا لیتی ہے، اور آج ہم نے دولت کو آقا بنا لیا ہے اور ہم خود اس کے غلام بن چکے ہیں۔ مسلسل پیسے کے دباؤ میں جینے والا انسان انزائٹی اور ڈپریشن اور غصے کا مریض بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کامیابی ہے یا ایک خوبصورت نظر آنے والی ناکامی ہے؟ اشفاق احمد نے کیا خوب کہا ہے، جو رزق بے سکونی دے وہ رزق نہیں، آزمائش ہے۔ ہم نے معاشرے میں ایک نیا جملہ گھڑ لیا ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے، باقی سب مینج ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیسہ دل کا خلا نہیں بھر سکتا، ماں باپ کا وقت نہیں لا سکتا، اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قبر کی تنہائی کو کم کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں حلال پر قناعت دے دو اور حرام کی چمک سے بچا لو، ہماری کمائی میں برکت دے دو اور ہمیں دولت کا غلام نہیں بلکہ اپنا بندہ بنا لو۔ ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما دو اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دو، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہم مل کر لفظوں کے ذریعے دلوں کو جوڑ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔